بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھر اچانک ہی فضا میں چٹا چٹ کی آوازوں کے ساتھ متعدد تبدیلیاں روشن ہوئیں اور اپر ڈیک میں جا بجا سرمئی دھوئیں کے مرغولے تیرنے لگے۔ میں نے اٹھ کر حیرت سے جائزہ لیا تو متعدد غیر ملکیوں کو اپنے سے زیادہ حیران پایا۔ سگریٹ نوشی کرنے والے سب ہی چینی یا مقامی تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی سگریٹ سلگا لوں، لیکن ہمت نہیں کر سکا۔ مناسب یہی تھا کہ عملے کے کسی فرد سے بات آف کر لی جاتی۔ اس کے لیے مجھے زیادہ دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ گول چکردار زینوں سے کئی مردوں اور عورتوں کے ڈار کی ڈار برآمد ہوئی اور وسط میں بنے ہوئے گول بار کاؤنٹر کی ویرانی کو رونق میں بدلنے لگی۔ ہر قسم کی شرابوں اور ہلکے مشروبات کے ساتھ کھانے کی اشیاء کی تھیلیوں کے نمونے عقبی الماری میں سجائے جا رہے تھے۔ باقیہ سامان گتے کے ڈبوں میں کاؤنٹر پر ڈھیر کر دیا گیا تھا۔ میں اپنی جگہ چھوڑ کر ٹہلتا ہوا وہیں جا پہنچا اور ایک خوش رو عورت کو گھیر لیا۔ مس، یہاں سگریٹ نوشی کے بارے میں کیا صورتحال ہے؟ میری زبان سے اپنے لیے مس کا خطاب سنتے ہی اس کی آنکھوں میں گزرے ہوئے دنوں کی چمک تازہ ہو گئی اور وہ شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ ایک قریبی پوسٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہ پڑھ لو، چینی کے ساتھ ہی انگریزی میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں تو مردوں کے ساتھ عورتیں تک سگریٹ پی رہی ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، ان میں سے کوئی بھی ہم سے پوچھ کر نہیں پی رہا، ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں نہ روکتے ہیں، تم بلا وجہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ وہ میری حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولی، پھر ان پوسٹرز کا کیا فائدہ؟ ان کی جگہ تمہاری تصویر بھی لگائی جا سکتی تھی۔ اس کے زرد چہرے پر ہلکی سی سرخی پھیل گئی اور وہ جلدی سے بولی، جرمانہ کرنے کا اختیار ہاربر کے حکام کو ہے، جب تک فیری لنگر انداز رہتی ہے کوئی سگریٹ نہیں پیتا۔ تھوڑی دور نکل آنے کے بعد پابندی عملاً ختم ہو جاتی ہے، ہم بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اس سے کچھ دیر تک باتیں کرنے کے بعد میں نے بار سے یک بستہ بیئر خریدی اور اسے بھی پیش کرنی چاہی، لیکن اس نے نرمی سے انکار کر دیا۔ میں تمہارے کپتان سے ملنا چاہتا ہوں، میں نے اس سے فرمائش کی، وہ راؤنڈ پر آئے گا تو تم سے مل لے گا۔ تمہاری سیٹ کہاں ہے؟ میں نے اشارے سے اسے اپنی سیٹ دکھائی اور اپنی جگہ پر لوٹ آیا۔ فیری گہرے سمندر میں جانے کے بجائے ساحل سے 1.5-2 کلومیٹر کے اندر ہی سفر کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ ہانگ کانگ کے آثار شام کے دھندلکے میں معدوم ہو کر پیچھے رہ گئے، البتہ داہنی طرف چین کی ساحلی آبادیوں کے آثار ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آخر کار گولڈن ڈریگن کا کپتان ریور چیانگ میرے پاس آ پہنچا۔ وہ متوسط عمر کا ایک خوش مزاج آدمی تھا۔ اس نے نہایت بے تکلفانہ انداز میں اپنا تعارف کرایا اور میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ مجھے روبینا نے بتایا تھا کہ تم اس کے خاص دوستوں میں سے ہو اور شاید پہلی بار مکاؤ جا رہے ہو۔ اس نے رسمی فکروں کے تبادلے کے بعد کہا، تمہارا پیغام نہ بھی ملتا تو میں تمہارے پاس ضرور آتا۔ تمہاری بکنگ کے وقت ہی میں نے تمہارا سیٹ نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ مجھے اشارہ مل گیا کہ وہ میرے اور شوائے کے تعلق سے لا علم تھا، اس لیے میں نے کہا، روبینا بہت خوش مزاج اور ملنسار لڑکی ہے، اس نے مجھ سے تمہاری بہت تعریف کی ہے۔ وہ زور سے ہنسا اور بولا، میں خود کو تمہاری توقعات کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ ویسے یہ بتاؤ کہ تمہیں قمار بازی سے کس حد تک دلچسپی ہے؟ شوق نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار کارڈز کھیل لیتا ہوں، میں نے کہا۔ مکاؤ میں کارڈز پر ہی تو سب سے زیادہ جوا ہوتا ہے، وہاں دنیا بھر کے چھٹے ہوئے شارپر کی فوج در فوج پڑی ہوئی ہے، آدمی ان کے چکر میں آ جائے تو اس کے کپڑے تک اتروا لیتے ہیں۔ میں کسی لمبے کھیل کا عادی نہیں ہوں، میں نے جلدی سے وضاحت کی۔ پھر میں تمہیں ایک اچھے ہوٹل میں پہنچا دوں گا، وہاں تمہاری شامیں حسین اور خوشگوار گزریں گی۔ وہ داہنی آنکھ دبا کر بولا اور میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس دیا۔ ویسے تم بڑے مناسب وقت پر آئے ہو، وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ پرسوں ڈان کی حویلی میں بل فائٹنگ کا زبردست پروگرام ہے، تم چاہو تو اس میں شرکت کر سکتے ہو۔ مکاؤ کے لوگ ڈان کی حویلی میں قدم رکھنا بہت بڑا اعزاز سمجھتے ہیں۔ ضرورت بل فائٹنگ میں نے صرف ٹی وی پر ہی دیکھی ہے، لیکن ڈان مکاؤ کا اتنا اہم آدمی ہے تو میں اس کی کسی تقریب میں کیسے شرکت کر سکوں گا؟ میں نے پوچھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ ریور چیانگ خود ہی مجھے میرے مطلوبہ مقام پر پہنچانے کی پیشکش کر رہا تھا۔ ڈان کسی بھی وقت پر اپنے خیر خواہوں کو نہیں بھولتا۔ میرا کارڈ ضرور آئے گا، پرسوں میں ہانگ کانگ میں رہوں گا، میرے کارڈ پر تم چلے جانا، لیکن وہ کارڈ تو تمہارے نام پر ہوگا، میں نے الجھن ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا نا کہ ڈان کی تقریبات مکاؤ والوں کے لیے فخر اور اعزاز کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس کے دعوت نامے لوگوں سے اپنے عزیز ترین دوستوں
کو بہترین تحفے کے طور پر دیتے ہیں۔ یہ بات ڈان بھی جانتا ہے، اس لیے اس کے دعوت ناموں پر نام نہیں، صرف کارڈ نمبر ڈالا جاتا ہے۔ ایک کارڈ پر کوئی بھی ایک آدمی ڈان کی تقریب میں شرکت کر سکتا ہے۔ تم سے کوئی کسی قسم کا تعرض نہیں کرے گا۔ تو کیا یہ بل فائٹنگ کوئی روایتی قسم کی تقریب ہوتی ہے؟ ریور چیانگ کے انداز بیان نے میرے دل میں تجسس پیدا کر دیا۔ ڈان کی ہر تقریب مکاؤ کی روایت بن جاتی ہے۔ سنا ہے پرسوں اس کا بچپن کا کوئی دوست مکاؤ آنے والا ہے، اسی کے اعزاز میں ڈان نے بل فائٹنگ کا پروگرام بنایا ہے۔ وہ اسی میدان میں اپنے پرانے دوست کا استقبال کرے گا۔ یہ کل کی تازہ ترین خبر تھی۔ ریور چیانگ کے وہ الفاظ سنتے ہی میری کھوپڑی سن ہو کر رہ گئی۔ کراچی میں نیشی کاؤ نے وہی کچھ کہا تھا جو ریور چیانگ دہرا رہا تھا۔ اگر اس کے بیان میں سے بل فائٹنگ کا ذکر حذف کر دیا جاتا تو سیدھی سی یہ بات باقی رہ جاتی تھی کہ مافیا کا ڈان نیشی کاؤ میرے معاملے پر مذاکرات کرنے کے لیے تیسرے دن ڈانگ کوانگ فو کے پاس پہنچنے والا تھا۔ ایک طرف وہ اہم ترین اطلاع تھی اور دوسری طرف یہ صورتحال تھی کہ ڈان کوانگ فو غزالہ اور سلطان شاہ کے بارے میں ویرا کے علاوہ کسی اور سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ اگر شوائے کے تعاون سے ڈان کی خوشامد درآمد کا کوئی سلسلہ شروع بھی کیا جاتا تو دور دور تک ایسا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ ڈان نیشی کاؤ کی آمد سے پہلے اگلے دن تک پسیج جاتا۔ اگر ریور چیانگ کی اطلاع درست تھی تو میرے پاس کچھ کر گزرنے کے لیے صرف اگلا دن رہ گیا تھا۔ ڈان کوانگ فو اور نیشی کاؤ کو ایک بار سر جوڑنے کر بیٹھنے کا موقع مل جاتا تو میرے فرشتے بھی ڈان کے قریب جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، جبکہ غزالہ اس کی قید میں تھی۔ کیا بات ہے، تم چپ کیوں ہو گئے؟ مجھے خاموش پا کر ریور چیانگ نے ٹوکا۔ نہیں تو میں بکھلا کر احمقانہ انداز میں ہنس پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ قسمت نے مجھے تمہارے ذریعے مکاؤ کا ایک عظیم الشان کھیل دیکھنے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ آج کل کی مطلب پرست دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے پرانے دوستوں کے استقبال کے لیے اس طرح سوچتے ہوں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ریور چیانگ سنجیدہ ہو گیا۔ شاید ایک بھی نہیں، لیکن ڈان قدامت پرست ہونے کے ساتھ ہی وزادار بھی ہے۔ وہ دوستی اور دشمنی کو آخری حدوں تک لے جانے کے فن سے خوب واقف ہے۔ بظاہر بہت سے واقعات اور کردار میری کہانی سے الگ تھلگ نظر آ رہے تھے، لیکن ریور چیانگ سے ملاقات ہوتے ہی ان کی اہمیت واضح ہونے لگی تھی۔ اور پھر جب اس نے مافیا کے ڈان نیشی کاؤ کی آمد کی صحیح اطلاع فراہم کی تو مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ریور چیانگ کے روپ میں کسی فرشتے نے آ کر میری رہنمائی کی تھی، ورنہ اتنی اہم اطلاع کا یوں آسانی سے ملنا ممکن نہیں تھا۔ ڈیفینس والے مکان میں ڈان 3 سے ملاقات اور پھر جمی لائٹ کے گرگے بلی گینگ سے خون ریزی ٹکراؤ کے بعد سے میرے ذہن پر مسلسل یہی ایک خوف سوار تھا کہ کہیں نیشی کاؤ مجھ سے پہلے ڈان کوانگ فو تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس خوف کی وجہ سے میں ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے کا ارادہ کر چکا تھا تاکہ بے خبری میں کسی بھیانک خطرے سے دوچار نہ ہو سکوں۔ یہ درست تھا کہ ریور چیانگ نے تیسرے دن نیشی کاؤ کی آمد کی اطلاع دی تھی اور بفرے ہوئے ڈان کو راہ راست پر لانے کے لیے درمیانی مدت بہت قلیل بلکہ ناکافی تھی، لیکن پھر بھی مکمل بے خبری میں رہنے سے بہتر تھا کہ ریور چیانگ نے مجھے متوقع امکان سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس بیچارے کے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اس نے مکاؤ میں میری دل جوئی کے چکر میں مجھے کس قدر اہم بات سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن وہ میرے اضطراری رد عمل سے کچھ پریشان نظر آنے لگا تھا۔ اس لیے میں نے دوبارہ سنبھالا لیتے ہوئے کہا، ڈان مکاؤ میں اس قدر معزز اور محترم سمجھا جاتا ہے تو اس کے دشمن کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں؟ مقامی سیاست اور واقعات شاید اس خطے کے ہر چینی نژاد باشندے کے لیے محبوب ترین موضوعات کا درجہ رکھتے تھے۔ اس لیے اس نے پرجوش انداز میں نشست پر پہلو بدلتے ہوئے کہا، تم ان چکروں میں نہ پڑو تو سکھ سے تفریح کے چند روز گزار لوگے۔ یہ مقامی کہانیاں ہیں، بس یوں سمجھ لو کہ جہاں پیشہ ورانہ رقابت موجود ہو وہاں دشمنی ناگزیر ہوتی ہے۔ پھر تو ڈان اپنے دشمنوں کو ہی بپھرے ہوئے سانڈوں کے سامنے ڈالتا ہوگا۔ اس نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کے بارے میں برسر عام ایسی غیر محتاط گفتگو نہ کرنا ورنہ دشواریوں میں پڑ جاؤ گے۔ آخر یہ ڈان کون ہے؟ تمہاری باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مکاؤ کے لوگ اس سے بہت زیادہ خائف رہتے ہوں گے۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا کہ ڈان کیا شے ہے، لیکن مکاؤ کی سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد تم جلد ہی اس کے بارے میں بہت کچھ جان لو گے۔ وہ خائفانہ ہنسی کے ساتھ بولا، تم
تم نے مجھے تجسس میں ڈال دیا ہے، اب میں اسی کے بارے میں سوچتا رہوں گا۔ وہ اپنے دوستوں، مہمانوں اور خیر خواہوں کو بہت عزت دیتا ہے۔ اس کے ذاتی ہیلی کاپٹر ایسے لوگوں کو کولون کے ہیلی پیڈ سے براہ راست اس کے محل تک لاتے ہیں، اور دشمنوں کے ساتھ حیرت ناک طور پر کوئی نہ کوئی جان لیوا حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ چند روز پہلے ڈان نے اپنے چند مشتبہ آدمیوں کو خود ہی ہلاک کرا دیا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ لوگ اس کی لا علمی میں اس کے نام کی آڑ میں ناجائز ذاتی مفادات حاصل کر کے رقمیں بٹور رہے تھے، اور محض اسی وجہ سے وہ ہانگ کانگ کی بحری پولیس کے ہاتھوں خوار ہوا تھا۔ اگر ڈان اسی قدر مشہور، معزز اور بھیانک آدمی تھا تو اس کی اسپیڈ بوٹ کی گرفتاری اور خود ڈان کی نظر بندی کا قصہ پورے علاقے میں مشہور ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ ریور چیانگ نے اس بارے میں کوئی اشارہ تک نہیں کیا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ بل فائٹنگ میں تمہاری ضرور مدعو کرے گا؟ میں نے بات پکی کرنے کے لیے اشتباہ آمیز لہجے میں ریور چیانگ سے سوال کیا۔ 100%، اس نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا۔ میری طرف سے وہ کارڈ تمہارے لیے ایک یادگار تحفہ ہوگا۔ ایسی محفلوں میں سینکڑوں حسین و جمیل لڑکیاں برائے نام لباس میں مہمانوں کے ساتھ ساکی گری کرتی ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ مہمانوں کی چھیڑ چھاڑ کو خوش دلی اور شائستگی کے ساتھ قبول کرنے کے باوجود کوئی لڑکی کسی مہمان کے ساتھ نوک جھونک میں پہل نہیں کرتی۔ یہ ڈان کی کھلی دعوتوں کے آداب میں سے شامل ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے جانے سے نہیں ہچکچاتے۔ تم مسلسل میرے تجسس کو ہوا دے رہے ہو۔ ایسی کہانیاں تو راجہ اندر کے رنگیلے دربار کے بارے میں ہی سننے میں آتی ہیں۔ وہ خود بھی عورتوں کا بہت رسیا ہوگا۔ ایسا ویسا وہ زور سے ہنسا، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتا۔ شاید مکاؤ کی آدھی عورتیں اور لڑکیاں اس کے محل میں پہنچنے کے خواب دیکھتی رہتی ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ اس کا سر تاج سے محروم ہے، لیکن وہ پھر بھی مکاؤ پر راج کرتا ہے۔ اس کی آمدنی کے کیا ذرائع ہیں؟ وہ کوئی کام بھی تو کرتا ہوگا۔ کوئی اور بات کرتے ہیں۔ وہ میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے ہم نے آج کی شام ڈان کے نام کر دی ہے۔ دیکھو، ساحل سے دور چین کی سرزمین پر سورج غروب ہو رہا ہے اور ادھر نیلے پانیوں میں اتر رہا ہے۔ اس قدر حسین شام کو ڈان کے ذکر میں کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس سفر کو یادگار بنانے کی کوشش کرو۔ وہ میرے پاس سے اٹھ گیا۔ میں اس کے ساتھ بار تک آیا اور اپنے لیے اسکاچ کے لارج پیک کا آرڈر دے دیا۔ سورج کسی بھی لمحے افق سے نیچے اترنے والا تھا۔ اس وقت کوئی تیز سیال ہی طبیعت کو رنگ پر لا سکتا تھا۔ بیئر میرے لیے پانی بن کر رہ گئی تھی۔ کسٹم سے فارغ ہونے کے بعد میرا انتظار کرنا۔ ریور چیانگ نے مجھ سے رخصت ہوتے ہوئے آہستگی سے کہا، چارج دینے کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ وہ گیا تو اسی لمحے ایک نرم و نازک سفید فام دوشیزہ بار کاؤنٹر پر میرے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس نے بار میڈی کو 2 کاکٹیل کا آرڈر دیا تھا۔ اپنی پسندیدہ کاکٹیل کے اہم اجزاء اسے زبانی یاد تھے۔ میں نے غور سے اس کے گداز سراپا کا جائزہ لیا تو قدرت کی صنائی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بغیر بازوؤں والی ہلکی نیلی بنیان یا ٹی شرٹ کے ساتھ نیلی ڈینیم کا مختصر نکر پہنے ہوئے تھی۔ وہ دونوں ہی کپڑے اتنی احتیاط سے منتخب کیے گئے تھے کہ اس کے بدن پر پھنسے نظر آ رہے تھے۔ اس کے سڈول اور مرمری بازو اور سبک ٹانگیں بلا شبہ بہت خوبصورت تھیں۔ ٹانگوں سے نیچے تک لہراتے ہوئے نرم بالوں کا رنگ سیاہ اور چمکدار تھا۔ معاف کرنا، تمہارا تعلق سویڈن سے تو نہیں ہے؟ میں اس کے بدن کو چھونے کی شدید حیوانی خواہش میں قابو نہ پا سکا۔ میں نے شہادت کی انگلی سے اس کا نرم بازو چھوتے ہوئے سوال کیا تو اس نے بھڑکے بغیر اپنا سر میری طرف گھمایا۔ اس کی آنکھیں گہری سبز اور متحیر نظر آئیں۔ اس کے چہرے کے نقوش تیکھے اور گردن قدرے دراز تھی۔ اس کے بدن کی اوپری پیمائش کے لیے ٹی شرٹ کا سائز ایسا ناکافی تھا جس کا اظہار لچکدار کپڑے کے کھچاؤ سے ہو رہا تھا۔ اسے شاید زبردستی جسم پر مانڈ لیا گیا تھا۔ تم نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ اس حسین چہرے پر مسکراتے ہوئے گلابی ہونٹوں کے پیچھے موتیوں جیسے آبدار دانتوں کی قطاریں دیکھ کر میں جرجری لے کر رہ گیا۔ اس قدر خوبصورت چہرے سویڈن کے علاوہ پورے یورپ میں کہیں نہیں پائے جاتے۔ میں نے کسی آزاد منچ سیاح کی طرح والہانہ انداز میں کہا، میرے ساتھی نے تمہاری تعریف سن لی تو ابھی تمہیں سمندر میں پھینک دے گا۔ اس بار وہ باقاعدہ ہنستے ہوئے بولی اور اس کے سفید دانتوں کی قطاریں مزید نمایاں ہو گئیں۔ اوہ، تو تمہارا کوئی ساتھی بھی ہے؟ میں نے بخلانے کی اداکاری کی۔ حقیقت یہ تھی کہ میں اکیلے بیٹھے بیٹھے اکتا چکا تھا اور اس وقت طبیعت اس کے
کے ساتھ کچھ وقت گزارنے پر مچل گئی تھی۔ شاید تم نے غور نہیں کیا کہ میں نے 2 کاکٹیلز کا آرڈر دیا ہے۔ اس کی آواز میں ہلکا سا طنز تھا، لیکن ہنسی اور چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ میں سمجھا کہ ایک غروب آفتاب سے پہلے اور دوسرا بعد کے لیے بنوا رہی ہو۔ وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا لگاتے ہوئے بولی، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو۔ بل اتنی الکوہل لے چکا ہے کہ اس پر اونگ سوار ہو رہی ہے۔ وہ سو گیا تو دونوں پیگ میرے ہی حصے میں آئیں گے۔ اگر وہ اونگ رہا ہے تو تم تھوڑی دیر باتیں کیوں نہیں کرتی؟ میں نے اسے دعوت دی۔ مجھے پہلی ہی نظر میں اندازہ ہو گیا تھا کہ تم اکیلے پن کی بوریت سے اکتائے ہوئے ہو۔ تم جیسے بے باک اور زیادہ بولنے والے لوگ عموماً صاف دل ہوتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے مل بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں۔ میری سیٹ بہت پرسکون مقام پر ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، مقصد یہ تھا کہ بل میرے اور اس کے درمیان کباب میں ہڈی بننے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے کاکٹیلز کے پیگ تیار ہو گئے تھے۔ میں نے پھرتی کے ساتھ ان کی رقم ادا کر دی۔ یہ میرا آرڈر تھا، اس نے احتجاج کیا۔ تم نے پیسے کیوں ادا کیے؟ کوئی حرج نہیں، تم میری مہمان ہو، اور ہاں، بل سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ بوائے فرینڈ؟ وہ کاکٹیل کا ایک گلاس اٹھاتے ہوئے بولی، یہ میں اسے دے کر آتی ہوں۔ میرا گلاس تم اپنی سیٹ پر لے جاؤ، میں خود بھی جگہ بدلنا چاہ رہی ہوں۔ کیا آپ بل سے اتنی اکتا گئی ہو؟ میں نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ بل نہیں، میں اپنے آس پاس موجود چینی مسافروں سے اکتائی ہوئی ہوں۔ وہ اپنے تھیلوں سے نکال کر خشک مچھلیاں، سانپ کے پارچے اور سوکھے کیکڑے دانتوں سے نوچ نوچ کر کھائے جا رہے ہیں۔ انہیں دیکھ کر متلی سی ہونے لگی ہے۔ اس ڈیک پر بہت سی نشستیں خالی ہیں، تم جگہ بدل سکتی تھی۔ بل کا خیال ہے کہ الگ تھلگ بیٹھ کر ہم خود کو بلا وجہ دوسروں کی نگاہوں کا مرکز بنا لیتے، اس لیے کراہیت محسوس کرنے کے باوجود وہ وہیں جمع بیٹھا ہے۔ میں اپنی سیٹ کی طرف مڑ گیا اور وہ زہد شکن چال میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ مغرب میں رنگت کی سرخی اور سفیدی، جسمانی تناسب اور صحت مندی کے مظاہر بہت عام ہیں۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو لباس کے اختصار اور بے حجابی کے ساتھ مل کر ہر لڑکی کو قابل دید بنا دیتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر مغرب میں بھی حقیقی حسن کا تناسب وہی ہے جو مشرق میں نظر آتا ہے، اور وہ ہر لڑکی ہر اعتبار سے حسین کہی جا سکتی تھی۔ سفر کا بقیہ حصہ اس کی رفاقت میں گزارنے کا تصور میرے لیے خاصا سنسنی خیز تھا۔ میں نے کھڑکی کے ساتھ بیٹھ کر داہنی طرف کی ساحلی پٹی پر نگاہیں مرکوز کر دیں۔ چند منٹ بعد وہ بھی آ گئی اور بے تکلفانہ انداز میں میرے بائیں پہلو سے چپک کر بیٹھ گئی۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخ روشنی میں ساحل کس قدر حسین اور پر اسرار نظر آ رہا ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے پر اشتیاق لہجے میں بولی، ہمیں بائیں طرف جگہ ملی تھی، وہاں سے سمندر کے پانی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اور اوپر سے سڑی ہوئی کچی مچھلیاں۔ میں نے اس کا کاکٹیل کا گلاس اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، تمہارے آ جانے کے بعد یہ مناظر میرے لیے اپنی کشش کھو بیٹھے ہیں۔ میری ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اتنی سڈول اور پھسلواں ٹانگوں کو کون احمق کھینچ سکتا ہے؟ میں نے محاورے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا، میں تمہاری خوبصورتی سے واقعی معروب ہوا جا رہا ہوں۔ اس نے میرے گلاس سے گلاس ٹکرا کر کاکٹیل کا ایک گھونٹ لیا، پھر سنجیدگی کے ساتھ بولی، تم کس سلسلے میں مکاؤ جا رہے ہو؟ اس وقت تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ سفر تم سے ملاقات کا بہانہ رہا ہو۔ میں نے اس کے لطیف وجود کے حرارت اگیں لمس سے لذت اندوز ہوتے ہوئے کہا، میں تمہیں یہ بتانا بھول گئی کہ بل ہر وقت نشے میں نہیں رہتا۔ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولی، اسی کے ساتھ تم اپنا نام بتانا بھی بھول گئی ہو۔ ویسے مجھے تنویر کہتے ہیں، میرا نام روزینی ہے۔ ہم دونوں تفریحاً مکاؤ جا رہے ہیں، اس نے کہا۔ مجھے اس کا کہا ہوا ایک فکرہ یاد آ گیا، اور میں نے پوچھا، بل اور تم دوسروں کی نگاہوں میں آنے سے خائف کیوں ہو؟ تمہارے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے؟ میرے سوال پر اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، اور وہ پھیکی ہنسی کے ساتھ بولی، نہیں، گڑبڑ تو کوئی نہیں ہے، بس یہ احساس بے چین کر دیتا ہے کہ بہت سی آنکھیں تمہاری طرف نگراں ہیں۔ میں نے فوری طور پر جرا کر کے کشیدگی پیدا کرنے سے گریز کیا، اور ہم دونوں ہلکی پھلکی باتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اس لڑکی میں مزاح کی حص کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ لطیف رمز کو بھی نہ صرف سمجھ لیتی تھی بلکہ پلٹ کر لطیف تر جوابی وار کرنے کی کوشش بھی کرتی تھی۔ وہ سویڈن کی ایک غیر معروف یونیورسٹی میں سینئر لیکچرار تھی، اور 2 سال کی تعطیلات یکجا کرنے کے بعد بل کے ہمراہ فسوں خیز مشرق کی سیاحت کرنے نکلی تھی۔ اس کے بارے میں میرے شعبے کو تقویت اس بات سے ملی کہ وہ دونوں راستے میں کہیں قیام کرنے کی بجائے اسٹاک
اسٹاک ہوم سے چل کر سیدھے ہانگ کانگ پہنچے تھے۔ اس سفر میں بمبئی میں طیارہ بدلنے کے علاوہ انہوں نے آرام نہیں کیا تھا، جبکہ یورپ سے مشرق بعید کی پروازوں پر ہر کمپنی کسی اضافی کرائے کے بغیر ایک یا دو مقامات پر ٹھہرنے کی سہولت دیتی تھی۔ روزینی نے بتایا کہ واپسی کے سفر میں وہ دونوں بینکاک، بمبئی، کراچی اور پشاور کی سیاحت کا ارادہ رکھتے تھے۔ ابتدائی 3 شہر تو فضائی راستے پر واقع تھے، لیکن پشاور کا معاملہ مختلف تھا۔ میں نرم اور میٹھے انداز میں وقفے سے اسے چھیڑتا رہا اور آخر کار اس نے دوستانہ فضا کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا مسئلہ میرے سامنے رکھ دیا۔ ان دونوں کے پاس کچھ بیش قیمت ہیرے تھے جو انہیں مکاؤ میں ایک ایسی عورت کو پہنچانے تھے جو مقررہ وقت پر مقررہ کوڈ کے ذریعے ان تک پہنچتی۔ انہیں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ وہ ہیرے بہت قیمتی تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔